إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. خالی جگہیں پر کر لیں. سورہ الفاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور یہ قرآن حکیم کا دیباچہ ہے. یہ سوال ہے اور پورا قرآن حکیم اس کا جواب ہے. یہ دعا ہے اور پورا قرآن اس کی استجابت ہے. ہم نے صراط مستقیم مانگا ہے اور اللہ پاک نے قرآن حکیم میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق جو صحیح رویہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، وہ بیان فرمایا ہے. اور اسی لیے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی ہے. یہ نماز کی صورت اسی لیے ہے کہ ہمیں ریمائنڈ کروایا جائے کہ ہمیں قدم قدم پر کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے. تو الحمدللہ علی ایجادنا من عدم، اس پر بھی اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا ہے. ہم کچھ بھی نہیں تھے اور پھر ہمیں کچھ بنا دیا. والحمدللہ علی امدادنا بعدد، ہمیں اس نے بنایا، احکامات دیے، کائنات کو مسخر کیا، اور پھر ہمیں وہ آلات، وہ اسباب، وہ جوارح، وہ اعضاء عطا فرمائے جن سے ہم اس کے احکامات کو بجا لاتے، اپنے مقاصد کو پورا کرتے ہیں. اب دیکھیں، پانی گائے بھینس بھی پیتی ہیں، پانی ہم بھی پیتے ہیں، لیکن ہمارے پینے اور ان کے پینے میں فرق ہے. ہمیں اللہ پاک نے ہاتھ دیے ہیں، ہم اس سے صاف اور پاک اور گندگی الگ کر سکتے. جانور ایسا نہیں کر سکتے. اور بھی بہت سارے اعضاء ایسے ہیں جو دیگر حیوانات کے پاس نہیں ہیں. پھر اللہ کی تعریف اس پر بھی ہے کہ جب ہم کسی کو الہ مانتے ہیں تو وہ امتحان لیتا ہے. الوہیت ثابت ہی نہیں ہوتی جب تک ڈوز اینڈ ڈونٹس نہ دیے جائیں، اوامر اور نواہی نہ دیے جائیں کہ بھئی یہ کرو یہ نہ کرو. اب جو ان کو مان لیتا ہے وہ اس کا تابع دار ہے. اس سے اللہ کا فائدہ کوئی نہیں ہوا، ہمارا امتحان ہوا.
اور ہمارے کلمے کی صداقت ثابت ہوئی ہے کہ واقعتاً ہم اللہ کو اپنا الہ مانتے ہیں، یعنی وہ ہستی جس کی ہم کمانڈ لیتے ہیں، جس طرح پرنٹر کمانڈ لیتا ہے نا کمپیوٹر سے، اور کہا جاتا ہے اتنے ٹاسک کیو میں لگے ہوئے ہیں، اسی طرح ہمیں بہت سارے ٹاسک دے کر بھیجا گیا ہے. جو وہ کمانڈ لیتا ہے اس کا الہ اللہ ہے، جو نفس کی لیتا ہے اس کا الہ اس کا نفس. یہ ہے ارائیت من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، کمانڈر بنا رکھا ہے، اس کی کمانڈ لیتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا. تو یہ شریعت اصل میں جس کو ہم کہتے ہیں، اور قانون جس کو ہم کہتے ہیں شرعی، وہ امتحان ہے. یہ الوہیت کا خاصہ ہے کہ وہ کوئی قانون بنائے تاکہ لوگوں کا امتحان ہو، ماننے والے اور نہ ماننے والے مکس اپ نہ ہوں، پھر ان کا ریکارڈ بھی رکھے اور پھر ان کا حساب بھی کرے. جس نے مانا اس کو انعام دے، جس نے نہیں مانا اس کو سزا دے. اس میں کوئی لاجیکل بات نہیں ہے کہ جی سمجھ میں نہیں آتی. اللہ پاک نے فرمایا نا، دیکھو تم خود یہ بات جانتے ہو، حل یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا کسی چیز میں بھی برابر ہوتے ہیں. بے شک اندھے کی آنکھیں اتنی اتنی موٹی ہوں، لیکن جو ہی اس کی آنکھوں پہ نظر پڑتی ہے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نابینا ہے. اسی طرح اس کا چلنا کبھی دیکھنے والے کی طرح ہوتا ہے، نہیں ہوتا، پتہ چل جاتا ہے. حل یستوی الظلمات والنور، روشنی اور اندھیرا ایک جیسے ہوتے ہیں؟ تم اندھیرے اور روشنی میں ایک جیسے ہو جاتے ہو. تم جا رہے ہو سڑک پہ اور جناب وہ اسٹریٹ لائٹس کے 4-5 بلب جو ہے وہ کھمبے بجھے ہوئے ہوں تو سپیڈ کم کر لیتے ہیں آپ کہ نہیں کر لیتے؟ فرق آ جاتا ہے وی این میں کہ نہیں آتا؟ روشنی اور اندھیرا ایک جیسے ہوتا، تم ایک جیسے چل لیتے. پھر یہ گناہ اور نیکی ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ نیک اور بد ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ جو اللہ کی شریعت اور قانون سے دیکھتا ہے وہ اس کی طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اندھا بنا ہوا ہے صرف نفس سے دیکھتا ہے؟ تو اللہ نے یہ جو قانون بنایا یہ اپنے نفع نقصان کے لیے نہیں بنایا بلکہ ہمارے امتحان کے لیے بنایا. پھر اس امتحان کے رزلٹ کا ایک دن بھی رکھا ہے. یہ بڑا ایک فطری پروسیس ہے جو ہمارے ہر اسکول میں ہوتا ہے. آپ جس ادارے میں بھی جاتے ہیں اس کے قوانین ہوتے ہیں، اس کی یونیفارم ہوتی ہے، اس کے ٹائمنگز ہوتے ہیں. اچھا، اللہ پاک کا اس پر بھی شکر ہے الحمدللہ کہ اس نے جو بھی شریعت بنائی ہے وہ ہماری استطاعت کو سامنے رکھ کر بنائی ہے، اپنے حق کو سامنے رکھ کے نہیں بنائی. اللہ کا حق صرف اتنا ہی تھا کہ ہم یہ جو تھوڑی سی آ کے 5-10 منٹ کے لیے مسجد سے ہو کے چلے جاتے ہیں، اتنی حق ہے اللہ کا. اس نے جو شریعت بنائی ہے بقدر استطاعتنا ولیس بقدر حقہ، اس نے ہماری استطاعت ہماری کمزوری کو دیکھ کر قانون بنائے ہیں. اب دیکھیں دن کو آپ کام کرتے ہیں، نماز کا وقفہ بہت لمبا رکھا گیا. اگر اسی طرح ہر گھنٹے بعد نماز ہوتی جس طرح آفٹرنون میں ہوتی ہے تو آپ کو شاید مسلمانوں کو کوئی رکھتا ہی نہ، کام پر ہی نہ رکھتا کہ یہ ساری ڈیوٹی میں نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں. گیپ دیا نا. تو یہ ہماری سہولت کو سامنے رکھ کے شریعت بنائی ہے، اپنے حق کو سامنے رکھ کے نہیں بنائی. ہم تو اگر سجدے میں پیدا ہوں 1000 سال زندہ رہیں اور سجدے ہی میں رہیں تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا. حق کو سامنے نہیں رکھ، ہماری استطاعت کو سامنے رکھ. پھر اس نے اس پہ بھی اس کی تعریف ہے کہ وہ سارے جہانوں کا رب ہے. جمادات کا بھی جہان ہے، نباتات کا بھی جہان ہے اور حیوانات کا بھی جہان ہے. اپنی اپنی دنیا ہے ہر ایک، وہ سب دنیاؤں کا رب ہے. اور اس نے ہمیں تسلی دی ہے کہ فکر مت کر، تم کائنات میں جہاں بھی جاؤ گے میرا نام چلتا ہے. یہ نہیں کہ جناب وہ پنجاب کا اصلہ لائسنس سندھ میں نہیں چلتا اور سندھ کا جناب بلوچستان میں نہیں چلتا. میرا لائسنس کائنات کی ہر جگہ جہاں جاؤ گے وہاں چلتا ہے، تم میرا نام لے دینا.
وہ رب العالمین ہے اور رب ہے. اصل جو آپ کو جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ربوبیت بہت بڑا احسان ہے اللہ پاک کا ہمارے اوپر. یہ ساری کائنات جس کا وہ رب ہے وہ اس سے خطاب کرتا ہے اور وہ اس کے خطاب کو سمجھتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں. یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں تم بھی تسبیح کرو داؤد کے ساتھ. والطیر، اور پرندوں تم بھی. کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ سارے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتے ہیں. پرندے بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی. وہ سب کا رب اور سب کا خالق ہے اور سارے اس کی بات کو سمجھتے ہیں. یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، خطاب کیا یا نار. جیسے کہا نا یا ایھا الذین آمنوا، کہا آگ، فرشتوں سے نہیں کہا کہ جا کے پانی ڈالو، بارش برسا دیتا اللہ پاک. کہا ایسے نہیں، جیسے تم میرے بندے ہو یہ بھی سارے بندے ہی ہیں میرے. اس لیے فرمایا نا کہ جن کو تم پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم جا کے پکارتے ہو، کبھی چاند دیوتا، کبھی سورج دیوتا، کبھی ہنومان، وہ سارے تمہاری طرح وہ بھی بیچارے اللہ کے غلام ہی ہیں، اختیار کسی کے پاس کوئی نہیں. تو اس کی ربوبیت جو ہے وہ اس کا رحم ہے. کہا کہ یہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں نا زمین پر، سمندر میں، تو جس چیز کو ہم گناہ کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ بھڑک اٹھتی ہے، غضب آ جاتا ہے اسے. یہ ایک تو خانہ خراب خود اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور دوسرا ہم سے کروا رہا ہے، یہ ہمیں استعمال کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ کھینچا ہے. قالت الارض یا رب اذن لی ان اخسف بنی ابن آدم، اے اللہ تو مجھے اجازت دے میں ابن آدم کو نگل جاؤں. میں قد طعم خیرک، یہ تیرا رزق کھاتا ہے. ومنع شکرک، اور تیرے شکر کو روک لیتا، شکر نہیں کرتا، نا شکری کرتا. وقالت السماء یا رب اذن لی ان اسقط او اسقط کسفا علی ابن آدم، کہ میں کوئی ٹکڑا گرا دوں ابن آدم پر. قد طعم خیرک ومنع شکرک، یہ تیرا بھلا کھاتا ہے، تیرا دیا کھاتا ہے اور شکر کو روک لیتا ہے. وقالت البحر یا رب اذن لی ان اغرق ابن آدم، اللہ تو مجھے اجازت دے، تو مجھے اجازت دے میں ابن آدم کو غرق کر دوں. قد طعم خیرک ومنع شکرک. وقالت الجبال یا رب اذن لی ان اخر علی ابن آدم، تو مجھے اجازت دے میں گر پڑوں ابن آدم پر. قد طعم خیرک ومنع شکرک. آدمی جب گناہ کرتا ہے تو انہی جگہوں میں کرتا ہے، آسمان کے نیچے کرتا ہے، اوپر کر لے، جہاز میں کر لے، زمین پہ نہ کرے، لیکن آسمان کے تو نیچے ہی ہے نا. یا پہاڑ پر کرتا ہے، یا سمندر میں کرتا ہے، یا زمین پر کرتا ہے. یہ سارے اس کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، عداوت، حکم مان رہے ہوتے ہیں اس کو، لیکن کرتے نفرتیں. جب وہ اجازت مانگتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے دعونی وعبادی، تم مجھے اور میرے بندوں کو چھوڑ دو، میری نافرمانی کرتے ہیں تم درمیان میں مت. دعونی وعبادی لو خلقتموہم لرحمتموہم، اگر تم نے انہیں پیدا کیا ہوا ہوتا نا تو تمہیں ترس آتا، تمہیں رحم آتا. کیونکہ میں نے پیدا کیا نا اس لیے مجھے رحم آتا، تمہیں نہیں آتا. وہ کسی کے بچے کا معاملہ ہو نا تو بندہ مشورہ فوراً دے دیتا، ٹانگیں توڑ دو اس کی، بھوکا مار دو اس کو، چمڑی اتار دو اس کی. لیکن جب اپنا بیٹا کرتا ہے تو پھر ان میں سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا، کہ اپنا بیٹا ہے نا.
قال لو خلقتموہم لرحمتموہم فإن تابوا فأنا حبیبہم، اگر پلٹ آئیں گے تو میں ان کا حبیب ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، ایک پیارے کے پاس پلٹ کر آئیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَتُوبُوا فَأَنَا طَبِيبُهُمْ، اور اگر نہ بھی پلٹے تو میں ان کا ڈاکٹر ہوں، میں علاج کروں گا ان کا۔ بیماری ہے نہیں، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے بندہ توبہ کر لیتا ہے، کچھ حالات میں گرفتار ہو جاتا ہے بندہ، یہ علاج ہے اصل میں بندے کا۔ حادثات کے ساتھ ہمارا پالا پڑتا رہتا ہے، وہ جس طرح لیدر کلاتھ ہے نا جو گاڑی صاف کرتے ہیں آپ، تو اس کو اگر خشک کر دیا جائے تو پھر آپ کو پتہ نا وہ کیا بن جاتا ہے، پلاسٹر آف پیرس۔ تو اس کے اوپر ہدایت لکھی ہوتی ہے کہ اس کو ویٹ رکھیں، آپ زیادہ خشک بھی نہ کریں۔ تو انسان کو ویٹ رکھنے کے لیے تاکہ یہ نرم رہے، حادثات آتے جاتے رہتے ہیں، جاب ملتا بھی ہے، جاب چلا بھی جاتا ہے، اولاد پیدا بھی ہوتی ہے، اولاد مر بھی جاتی ہے، اچھی نوکری ملتی ہے چلی جاتی ہے، اچھا بزنس ہوتا ہے ڈوب جاتا ہے، تاکہ انسان کسی پکارنے والے کو پکارے اور اس کا رابطہ اس کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہ اس کی ربوبیت ہے۔ پلٹ آئیں گے تو محبوب کے پاس پلٹ کر آئیں گے جو تانا نہیں دیتا، نہ پلٹیں گے تو ان کا علاج میرے پاس ہے، تمہارے یہ مار دینا تو کوئی علاج نہیں ہے، ٹائم دو۔ تو وہ رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ اسی لیے یہ جو رب البیت ہوتا ہے نا، یہ کوئی ہونا آسان نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میں رب العالمین ہوں، تو میں جانتا ہوں میں جہانوں کو کیسے پال رہا ہوں۔ لیے چلتا ہے، ہم نافرمانی کرتے ہیں اور وہ درگزر کر جاتا ہے، گھر اس طرح چلتے۔ اگر بندہ یہ کہے کہ گھر میں میری مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے تو طلاق ہو جاتی ہے، بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ ہاں تو یہ کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ ہے بھائی، جہاں وہ چھوٹ مانگتے ہیں وہاں تھوڑی سی چھوٹ دے بھی جاتے، وہ 100% مانگتے ہیں، ہم 100% نہیں دیتے لیکن 50% تو دینی پڑتی ہے۔ اسی طرح نظام چلتا ہے۔ تو رب البیت ہونا، ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ بھائی لڑکے کا قد کتنا کھوتے جتنا گھر بسانا نہیں، قد ناپا جاتا، جوان ہو گیا جی منڈا ساڑا جی، اور منڈا تیسرے مہینے طلاق ہاتھ میں پکڑا دیتا۔ او بھائی اس کی مائنڈ ایج بھی دیکھی، کوئی دماغ بھی ہے بیوی بسانے والا اس کا؟ وہ جو اماں کو کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اماں کو دوسرا ٹارگٹ چاہیے ہوتا ہے کہ چلو دن میں اگر یہ 50 دفعہ مجھے کاٹتا ہے تو کوئی ایسی لے آؤ 25 دفعہ جس کو کاٹے، وہ تو کم از کم میرے 25 دفعہ بچ جائیں۔ تو وہ جو ہیڈ آف فیملی بنتا ہے نا، اسی پہ نہ خوش ہوا کریں کہ میری بیوی کا شناختی کارڈ میرے نام پہ بن گیا ہے، میں ہیڈ آف فیملی ہو گیا ہوں۔ اب ہیڈ آف فیملی ہونے کے کچھ تقاضے ہیں، اسٹڈی کریں رب العالمین کیا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ تم درگزر کیا کرو اور بات کو دبا دیا کرو، ڈنڈورا نہ پیٹا کرو، ایک دوسرے کے کپڑے نہ اتارا کرو، بیوی شوہر کو ننگا نہ کیا کرے، شوہر بیوی کو ننگا نہ کیا کرے، اولاد کے چرچے، ان کے گناہوں کے چرچے لوگوں میں مجمع میں مت کرو۔ بچے سب کے ایک جیسے ہی ہوتے، کچھ لوگ پردہ رکھ لیتے ہیں، کچھ لوگ مارکیٹ میں شور مچا دیتے۔ پھر فرمایا اللہ بھی تو غفور الرحیم ہے نا، وہ رب العالمین ہے تو غفور الرحیم ہے۔ اسی طرح نظام چل رہا ہے۔ وَلَوْ أَخَذَ اللَّهُ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ پاک ہر بندے کو کیے پر پکڑنے لگ جائے تو وہ پکڑ بھی سکتا ہے، ہم تو غصہ ہی کر سکتے ہیں نا۔ فرمایا ما ترک علی ظہرها من دابہ، زمین کی پشت پر چلنے والا کوئی بھی نہ چھوڑے، لیکن وہ ڈھیل دیتا ہے، تو وہ رب العالمین۔ اور الرحمن الرحیم بھی ہے۔
رحمان ہے، رحمت کے خزانے بھرے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. اتنی رحمت ہے کہ ہر چیز کو اس نے لپیٹ کے رکھا. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. جو جزا ہے نا، بدلہ ہے جنت، اس کو تو نیکی میں رکھا نا. عقاب کو گناہ کے ساتھ رکھا ہے، لیکن رحمت سب پر وسیع. رحمت گناہگار کو بھی لپیٹ لیتی، لپیٹ لیتی ہے تو توبہ کرتا ہے نا، پلٹ آتا ہے. وہ رابطے منقطع کر لے کیسے پلٹے گا؟ اس لیے ہماری توبہ بھی اصلاً اللہ پاک کا احسان ہے، ہمارا نہیں ہے. اس نے دروازہ کھلا رکھا ہے. وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے. خزانے بھی بھرے ہیں، رحم کرتا بھی رہتا ہے ہر وقت. ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے، اگر وہ پکڑنے لگے ہمیں، چلنے کے قابل نہ چھوڑے، ہماری زبان بولنے کے قابل نہ چھوڑے، کان سننے کے قابل نہ چھوڑے. یہ سارے اعضاء اللہ کے دیو، اللہ کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. کوئی بندہ آپ سے پیسے لے کر آپ کے خلاف مقدمہ کر دے، وکیل کر رہا ہے، تو غصہ چڑھتا ہے کہ نہیں چڑھتا؟ ایک ہوتا غصہ آنا، غصہ آتا نہیں، غصہ چڑھتا ہے. آپ سے پیسے لے کے آپ کے خلاف وکیل کر رہا ہے، مقدمہ کر دیا آپ. اللہ کی چیزیں لے کر اللہ کے خلاف یہ زبان بول رہی ہے کہ کوئی نہیں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں. تو وہ الرحیم بڑی پیاری اصطلاح ہے. حدیث قدسی ہے کہ میں نے رحم کو اپنی رحمت کے ساتھ جوڑا ہے. صلہ ایک ہی ہے، ایک اس کا مصدر ہے. رحم ماں کے بطن میں جو ہوتی ہے اسے رحم کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ اس سے مشتق ہے کہ اس رحم تک جو چیز پہنچ جاتی ہے وہ سب کچھ اس کو دے دیتی ہے، ساری سہولیات فراہم کرتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اس کو. وہ رحم ناجائز نطفہ بھی پہنچ جائے تو پال دیتی ہے. رحمان کے در پر کافر بھی پہنچ جائے تو سینے سے لگا لیتا. آپ نے دیکھا ابلیس نے کیا کیا انسان کے بارے میں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرًّا دعا ربہ. اللہ کو نہیں، کس کو پکارا اس نے؟ رب کو. رب کی ربوبیت کو پکارا اس نے. اللہ میں تو حاکمیت ہے نا، جلال ہے. فدعا ربہ، اس نے اپنے رب کو پکارا. یہ رب کا جو لفظ ہے نا، یہ بڑا ہی اٹریکٹو ہے. ابلیس نے بھی قال رب فانظرنی، یہ نہیں کہا یا اللہ اللہم، کہیں بھی نہیں کہا ابلیس نے اللہم. جہاں بھی بات کی ہے رب 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 کر کے کی اس نے. رب کی ربوبیت میں سے حصہ لیا اس نے. جس طرح بندے کو مطلب ہوتا ہے تو ابا جی ابا جی ابا جی کرتا ہے نا. یہ رب اور اب ملتے جلتے، اسی لیے کہا نا عبرانی میں رب اور اب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. تو وہ آسمانی رب جو ہے، ایک تو زمینی رب ہے نا، کفیل جو ہے، ارجع الی ربک، اپنے رب کے پاس پلٹ کے جا. سورہ یوسف میں نا، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں اس غلام کو جو خواب کی تعبیر پوچھنے ہیں، ارجع الی ربک. لوگ کہتے ہیں جی مولانا تو جی اللہ نے ہوا مولانا، اللہ ہمارا مولانا ہے. تو یہ جو مولانا کہتے ہیں یہ علم کی کمی ہوتی ہے. ایک لفظ پکڑا اور پھر پنساری بن گئے، ہلدی کی گانٹ رکھ کے. قرآن خود سورہ یوسف میں 4-5 جگہ اللہ پاک نے رب کا لفظ استعمال کی. خواب کی جب تعبیر بھی بتائی ہے تو اس کو کہا کہ تو اپنے رب کو شراب پلائے گا، ساقی بنے گا اپنے رب کا.
رب سے مراد اس کی وہ زمینی رب ہے. رب الاسرا آپ بھرتے ہیں، ہیڈ آف فیملی رب الاسرا. تو اس نے کہا رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین. وہ جو فا ہے یہ فا شرطیہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ پچھلے جملے میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کی جزا یہ ہے. قال ربی، اس نے کہا کہ اے میرے رب، فانظرنی الی یوم یبعثون، اگر تو میرا رب ہے تو مجھے یوم بعثت تک مہلت دے. فانظرنی، یہ فا اس رب کی شرط ہے، چونکہ تو میرا رب ہے. حضرت تمہیں سے میں نے مانگنا، کس سے مانگوں میں؟ مہلت دے. قال فانک من المنظرین، تیرے اس رب کی وجہ سے جا، میں نے تمہیں مہلت دی. اس لیے میں کہتا ہوں رب کہہ کے شیطان نے پکارا ہے تو اس نے محروم نہیں کیا. تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو اس کے نبی کا، تمہیں کیسے محروم کر دے گا؟ کیوں دھکے کھاتے ہو جا کے چرسیوں کے پاس؟ تم شیطان سے بھی اپنے آپ کو کیا گزرا سمجھتے ہو؟ یہ اس کی ربوبیت، اس کی رحیمیت یہ ہے کہ گناہگار ابلیس جیسا گناہگار بھی اس کے در پہ رب کہہ کے پکارتا ہے، وہ دروازہ کھول دیتا ہے. کاش ابلیس کہہ دیتا کہ اے رب مجھے ہدایت دے دے. یہ نہ کہتا مجھے مہلت دے، کہتا مجھے ہدایت دے دے. یہ ہو گیا رب العالمین، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. وہ مالک ہے یوم الدین کا. مالک تو وہ ہر چیز کا ہے نا. کہا کہ وہ مالک ہے، وہ تمہارا وہ رب جو الرحمن الرحیم ہے، وہ مالک ہے اس دن کا. اس کی ربوبیت وہاں بھی قائم ہوگی، وہاں بھی وہ ظلم کسی پہ نہیں ہونے دے. ہر بندے کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تولے گا. بڑے بڑے بلنڈر کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اس کے پرنٹ آؤٹ کتنے نکلے؟ 99 اس کے محضر نامے نکلے، 99 اس کے صحیفے نکلے جن کی لمبائی مشرق سے مغرب تک تھی. کس کے؟ بدیوں کی. ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کا نیکی کا نکلا. وہ دیکھ گئی نا لمبائی چوڑائی تو خود ہی چل پڑا. وہ پرنا اس نے موڈے پہ رکھا اور چل پڑا جہنم کی طرف. اللہ پاک نے فرمایا کدھر ہو؟ پیچھے آؤ. کہنا جی اب ٹائم ہی ضائع کرنے والی بات ہے، جو جلدی پہنچ جاؤں گا سزا جلدی ختم ہو جائے گی. کہا بھائی تلواؤ. نے کہا تلواؤں کیا؟ تلوانے والا کوئی ہے چیز؟ کہا نہیں یہاں تو حساب ہوگا، یہ تو ایسا نہیں. وہ رکھے گئے. پھر ظاہر ہے 99 جو تھے وہ پھر زمین کے ساتھ لگ گئے. کہا گیا کہ اس کا وہ پرزہ رکھو ادھر، اور وہ پرزہ اس کا رکھا گیا. اور حضور فرماتے ہیں کہ اس نے وہ جو صدقے دل سے پڑھا تھا نا لا الہ الا اللہ، ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ ہم کہتے ہیں کہ ساری زندگی قبروں کو چاٹتے چومتے سجدے کرتے گزر جاتی. وہ لا الہ الا اللہ نہیں، صدق والا لا الہ الا اللہ. اور اس نے سارا کچھ جھکا کے رکھ دی. وہ سارے جتنے 99 صحیفے تھے بے وزن ہو گئے اس کی اس لا الہ الا اللہ کے. وہ مالک ہے. اچھا دن ہم کس کو کہتے ہیں؟ دن ہم کہتے ہیں کہ سورج آتا ہے، روشنی ہوتی ہے، یہ دن ہے. سورج غروب ہو جاتا ہے تو رات ہو جاتی ہے. لیکن دن ہم کتنے کا گنتے ہیں؟ دن ہمارا اصل میں 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. جن کا رات کو 12 بجے شروع ہوتا ہے ان کا اگلے رات کی 12 بجے تک ایک دن ہوتا ہے. ویزا اسی طرح گنتے نا آپ، اتنے دن کا سٹے ہے آپ کا. اصلاً جو لفظ یوم ہے اس کا اطلاق 24 گھنٹوں پہ ہوتا ہے. جن کا مغرب، ہمارا جو رمضان کا ہے، جو چاند کا ہے، وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے اگلی مغرب تک ایک دن. اصلاً یہ دو ٹکڑے ہیں جو مل کر دن کہلاتے ہیں. جب ایک دوسرے کے مقابل بولے جاتے ہیں تو اللیل والنہار کہا جاتا اس کو. جیسے مرد اور عورت، لیکن لفظ انسان کے اندر دونوں شامل ہیں. مرد اور عورت مل کر انسان ہے.
الگ الگ ان کو جب گنیں گے تو پھر وہ مرد اور عورت ہے. رات اور دن الگ الگ لیکن دن ایک. اچھا ہمارا دن جو جس کو ہم دنیا میں دن کہتے ہیں، کیوں اللہ پاک نے کہا کہ دنیا وہاں کے مالک یوم الدین ہوگا؟ اس لیے کہ وہاں کے دن کا اور یہاں کے دن کا ایک الگ ہی چیز ہوگی. یہ دن سورج سے آتا ہے، سورج سے جاتا ہے، اور قیامت کے دن کو اللہ پاک پیدا فرمائیں گے. سورج کے آنے سے دن نہیں آئے گا. سورج تو تباہ ہو چکا ہوگا نا، ساری کائنات تباہ ہو چکی ہوگی، سارے مر چکے ہوں گے، اسرائیل صاحب بھی لم سے لمحے پڑے ہوں گے. آخر میں اسرائیل کو موت دی جائے گی. کل من علیہا فان، ہر چیز، کل شیء ہالک، جس چیز پہ لفظ شے کا اطلاق ہوتا ہے، جنت اور جہنم بھی شے ہے نا، ان کو بھی مٹا دیا جائے. اب بنی ہوئی ہیں، ان کو بھی مٹا دیا جائے گا. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اس مقدس ہستی کا چہرہ ہی باقی رہ جائے گا. جیسے پہلے تھا اور کچھ بھی نہیں تھا، اسی طرح وہی ہوگا، کچھ بھی نہیں رہے گا. پتہ نہیں کتنی صدیاں، کتنے کروڑ سال گزر جائیں گے، پھر ایک دن موڈ بنے گا، پیدا فرمائے گا، اور براہ راست پیدا فرمائے گا. اسرائیل، جبرائیل، سارے فرشتے بنائے جائیں گے، پھر ہمیں بھی جھڑکی دے کے اٹھایا جائے گا. اب یہ نہیں ہماری ماں پیدا ہوگی پھر ہم 9 مہینے بعد ہم پیدا ہوں گے، پھر جناب ایسا نہیں. بیک وقت سارے ایسے کر کے زمین سے اگیں گے، ایسے نکلیں گے سر کو جھاڑتے ہوئے. تو دن بھی سورج کے آنے سے نہیں ہوگا. اللہ پاک اس کو کہے گا ہو جا اور دن ہو جائے گا. اس دن وہ پیدا کرے گا اس کو. دن بھی اس دن والا دن سورج کے آنے سے نہیں دن آئے گا، اللہ کے کہنے سے، کن سے دن بنے گا. وہ اس دن کا مالک ہے. چونکہ وہ سورج کے آنے سے نہیں بنے گا، لہذا سورج کے جانے سے جائے گا بھی نہیں. سورج غروب ہو جاتا ہے، دن ختم ہو جاتا. آپ کتنے بھی طاقتور ہوں لیکن آپ سورج کو جانے سے نہیں روک سکتے. ہمیشہ 50,000 سال کا دن گنتے ہیں لوگ، اور زمین اس دن سورج سے منور نہیں ہوگی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس دن جو زمین بنے گی وہ یہ زمین نہیں ہوگی، یہ قوانین، یہ گریوٹی وغیرہ، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ نئی زمین ہوگی. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، آسمان بھی نئی طریقے کے بنیں گے، زمین بھی کوئی نئی طریقے کی ہوگی. چونکہ اس وقت گندم وغیرہ کی کوئی بیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی، لہذا زمین اس طرح کی نہیں ہوگی کہ آپ ہل چلائیں اور پھر کھاد ملائیں اور بیج. وہ تانبے کی طرح ہوگی، پاؤں ٹکیں گے نہیں، توے کی طرح گرم ہوگی. اور گرمی کی شدت یہ ہوگی کہ جیسے سورج نصف النہار پر ہوتا ہے، سوا نیزے پر جس کو لوگ کہتے ہیں دن ہوگا. اور اس میں حساب دینا ہوگا. سایہ اسی کو ملے گا جس کو میرا رب سایہ دے گا، اس کے سایہ کے سوا اور کوئی سایہ آپ کو کہیں ملے گا نہیں. لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں کوئی ٹیڑھا پن ہوگا کہ زمین نیچی ہو جائے اور سائے کی جگہ بن جائے. ہوتا نا، کھائی میں آپ چلے جائیں تو بھی آپ کو سایہ مل جاتا ہے. اور نہ پہاڑ ہوگا کہ وہ پہاڑ کی اوٹ میں چلے جائیں اور آپ کو کوئی سایہ مل جائے گا، کہیں نہیں. جس کو وہ کہے گا میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، بس اس کی عید ہو گئی. پھر وہ مالک یوم الدین. اب جب آپ اللہ کو، اس کے احسانات کو، اس کی ربوبیت کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، اس کی رحمت کو یاد کرتے ہیں، تو پھر آپ اس کے سامنے پہنچ جاتے ہیں. یعنی جو اصلی نماز ہے نا، وہ مالک یوم الدین کے بعد آپ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جس طرح آپ یوم الدین کو اس کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو یہ نا ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، جو کہ پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، بڑا رحمان، بڑا رحیم، نہایت مہربان، بڑا رحم کرنے والا، مالک ہے بدلے کے دن کا. تو سیاق یہ بنتا ہے کہ ایاہ نعبد، ہم اس کی بندگی کرتے ہیں. لیکن کہا ایاک نعبد، ہم تیری بندگی کرتے. خطاب ہو گیا نا، حاضر ہو گیا.
ہم حاضر ہو گئے اس کے دربار میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا یہ اردو والا مسلی نہیں ہے. المصلی صلاۃ سے بنا ہے. المصلی یناجی ربہ، وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتے. آپ کو کبھی شوق ہوا ہے آپ نماز پڑھ کے فارغ بیٹھے ہو، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور گش 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 کی آواز آپ کی آ رہی تو آپ کے دل میں بھی امنگ اڑی، یار یہ کتنا اللہ کے کلوز باتیں کر رہا ہے، لیٹ می ٹاک، مجھے بھی کرنی چاہیے. اٹھ کے آپ نے 2 رکعت نماز نفل شروع کر دی. کبھی ایسا شوق آیا آپ کو؟ یہ پیار کی نشانی ہے نا، یہ یقین کی بات ہے. بچے آپ کو پتا نا، جو بچے ہوتے ایک بچہ کان میں بات کر رہا ہو باپ کے تو دوسرا بچہ کیا کرتا ہے، وہ دوسرا کان آگے پکڑ لیتے کہ تو اتنا کلوز اپنے آپ کو بتا رہے تم ابو کو بہت پیارے ہو. میں نہیں ہوں، وہ دوسرے کان میں شروع ہو جاتا ہے. آپ ایک بچے کے کان میں بات کریں، بچہ دوڑتا آتا اپنا کان بھی ساتھ لگا، کیوں جی اس کے ساتھ کیوں بات ہو رہی ہے، میرے ساتھ نہیں ہو سکتی. پیار کی بات ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا دوسرا پڑھ اور آپ بیٹھے ہوئے اور آپ کو شوق ہے اور آپ نے کہا نہیں یار ایسی کیا بات، میں بھی جاتا ہوں وہاں، مجھے کون سا ویزا لینا ہے. آپ نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کے سامنے پہنچ گئے. آپ یناجی ربہ، باتیں کر لیجیے اللہ پاک سے. ہمارے یہاں تو اصل میں ایک فارمیٹ ایسا بنا دیا گیا جیسے پاسپورٹ کا فارم فل کرنا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی چارمنگ تو نہیں ہوتی، مصیبت ہی ہوتی ہے. اللہ سے اپنی زبان میں بات کرنا نوافل رکھے اس لیے گئے کہ آپ اس میں اپنی زبان میں اللہ پاک سے دعا کریں. آپ اللہ کے ساتھ پشتو میں بات کریں، بلوچی میں بات کریں، اردو میں بات کریں، پنجابی میں بات کریں، سرائکی میں بات کریں، ہندکو میں بات کریں، اپنا دکھ بانٹیں، اپنا سینہ کھولیں اس کے سامنے. آپ کو پتا نا ڈاکٹر، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر اگر مریض کی بات سن لے تو آدھی بیماری ویسے ہی ٹھیک ہو جاتی، یقین بڑھ جاتا ہے نا. اصل میں شفا یقین میں رکھی گئی ہے. جب ڈاکٹر بات سنتا ہی نہیں اس کی، وہ ظاہر سے سمپٹمز دے کو پتہ اسے چل جاتا ہے، لیکن اس کی تسلی تو نہیں. دیکھنا ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا اللہ پاک نے، کہا کہ اللہ پاک دکھا تو صحیح کیسے پیدا کرے گا، تو کیف تحیی الموتى، تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو. قال اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، کا ایمان تو ہے، بڑا ڈاڈا ہے. ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں ذرا دل کا بھی اطمینان ہو جائے. آپ کا دوست کوئی پائلٹ ہو تو آپ کو پتا یہ جہاز چلاتا ہے، لیکن آپ پوچھتے یار دستے سے یار کن چلانا ہے بھائی، یہ وہ اطمینان ہے. مریض کا اطمینان بہت ضروری ہے. ڈاکٹر سے جب پوچھ لیتا ہے، النگ صاحب کو پتا ہوتا ہے اس کو، تو مریض کہتا بھی اب تو شفا آنی ہے، میں ساریاں گلاں دس دیتی ہیں. تو جب ڈاکٹر صحیح دوا بھی دے اور مریض کہے کہ کھیس بھائی مجھے آرام آنا، گال تو اس نے سنی کوئی نہیں، میں ایسے ہی لکھتا رہا، بس ٹرخا دیا اس نے مجھے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز اصل میں ٹرخانے کا فعل ہے. ہم آ کے بس اپنی سوچیں سوچ کے 2 سجدے دے کے چلے جاتے ہیں، ہم اللہ کو ٹرخا دیتے ہیں، اللہ ہم کو ٹرخا دیتے ہیں. تھوڑا سا ٹائم نکالیں، 2 نفل وہ بھی پڑھیں جس میں آپ سجدے میں اللہ سے باتیں کریں، اپنی زبان میں باتیں کریں، چھوٹے چھوٹے، جیسے کسی کے سامنے بندہ اپنے دکھ رکھتا ہے نا، اپنے مسائل رکھتا ہے. یہ جب آپ کو رب سے جوڑیں گے تو پھر آپ کو نماز میں مزہ آئے گا. پھر آپ کی تسلی ہوگی کہ ہم نے ایک بڑے کے سامنے، مدیر سے ہماری بات ہو گئی ہے جو پورے کائنات کا مدیر ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، ہم نے جی بات اس تک پہنچا دی ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا نا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ابا طبیب کو بلاؤں، تو آپ نے فرمایا طبیب نے مجھے بیمار کیا. طبیب کو میں نے بتا دیا. انہوں نے کیا کہا ہے؟ فرمایا اس نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت. تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی غلامی کرتے ہیں. لفظ بندگی کہتے ہوئے نا، آپ کو پتہ میں سکپ کر جاتا ہوں، بندگی اتنا ہم یوز کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے بالکل اتنی سی پوٹلی بنا کے رکھ دیا. 2 رکعت نماز نفل، بندگی اللہ تعالیٰ کی ہو گئی بندگی. اب باہر نکل کے میں ڈاکے مارتا پھروں، اللہ کی بندگی میں نے کر دی ہے نا، بات ختم ہو گئی. بندے کی تجارت بھی بندگی ہے، بندے کا سونا بندگی یا جاگنا بندگی ہے، لوگوں سے ڈیلنگ اس کی بندگی ہے. ہر فعل جو بندے سے صادر ہوتا ہے وہ بندگی. ہم نے صرف 2 نفلوں میں اس کو پھنسا کے رکھ دیا، ایسا کلکنگا مارا ہے کہ جان نہیں چھوٹتی بندگی کی. غلامی لفظ ہے اصل میں.
ہونا یہ چاہیے کہ ایاک اعبد، بھائی میں کھڑا ہوں رب کے سامنے تو میں یہ کہوں کہ ایاک اعبد، میں تیری ہی غلامی کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہم تیری ہی غلامی کرتے ہوئے، تو ماما لگتا ہے سب کا. لفظ کیا ہے؟ ایاک نعبد. گرامر کیا کہتی ہے؟ ایاک اعبد. میں ہوں نا. امام یہ کہے ایاک نعبد تو چلتا ہے، کیونکہ پیچھے 200 بندہ کھڑا ہے. کہتا ایاک اعبد، کہا نہیں ایاک نعبد. کیوں؟ کہا کہ پہلی بات یہ کہ تیرے اپنے اندر اتنے اعضاء ہیں کہ وہ سارے مل کے بندگی کرتے ہیں تو تیری بندگی مکمل ہوتی ہے. تیری کمر جھکتی ہے تو رکوع کہلاتا ہے. تیرا ماتھا ٹکتا ہے، ہاتھ ٹکتے ہیں، گھٹنے ٹکتے ہیں، پاؤں ٹکتے ہیں تو سجدہ کہلاتا ہے. ایاک نعبد. کہا کہ آدم علیہ السلام سے اس دم تک جتنے بھی انسان بندگی کرتے ہیں اللہ ہم سارے تیری بندگی کرتے. سیاست کیا ہے اس میں؟ رحمت کیا ہے اس میں؟ بچوں سے کہا جائے نا کہ یہ مسجد میں جب بچے پڑھ لیتے ہیں نا تو پھر حافظ صاحب کہتے ہیں کہ بیٹا یہ صفائی کر دو مسجد میں. بچے اس میں کچھ زیادہ اٹھاتے ہیں، کچھ تھوڑا اٹھاتے ہیں، کچھ اٹھاتے ہی نہیں، تھندار بنے پھرتے رہتے ہیں. اور وہ جو تھندار ہوتے ہیں وہ پہلے آ کے اطلاع دیتے کہ حافظ جی صاف ہو گیا ہے. اب حافظ صاحب تحقیق نہیں کرتے کہ کس نے زیادہ صاف کیا ہے، کس نے کم صاف کیا ہے، کس نے نہیں کیا. وہ کہتا ہے اچھا جاؤ پھر چھٹی کرو. کہا کہ جب مسجد والے کہتے ہیں نا ایاک نعبد، تو مسجد میں موجود جو سب سے بہترین نماز پڑھنے والا ہوتا ہے اللہ اس کا ریٹ لگا کے کہتا ہے جاؤ چھٹی کرو. یہ ہے جماعت کا فائدہ. گھر میں نماز پڑھنا اس طرح نہیں ہے، سجدے 4 دینے نا جی جسے مرضی دے لو. جب تو جماعت میں کھڑا ہوتا ہے تو تیرا ریٹ تیری نماز کا نہیں لگتا، اس کی رحمت پھر ایاک نعبد کے بعد جو سب سے بہترین بندگی کرنے والا ہوتا ہے اس کا ریٹ لگاتے. اس ریٹ سے اس کی نماز لے لو، یہ ریٹ لگا دو اس کو. اگر تو گھر سے چلے جماعت کے لیے اور مسجد پہنچے اور جماعت ہو چکی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ اس کو بھی ان میں لکھ لو. یہ اسی نیت سے آیا تھا، دیر ہو گئی لیکن چلا اسی لیے تھا، انہی کا ریٹ اس کا بھی لگا دو. یہ نہیں کہ جماعت کا ٹائم نکل گیا جی اب تو اب گھر میں ہی. یعنی اللہ کے گھر آنا اور پھر اسی طرح چلے جانا جس طرح آپ کا اپنا گھر ہے یہ ممکن نہیں ہے. اس کی رحمت گوارا نہیں کرتی کہ آ کے خالی چلا جائے. تو ایاک نعبد. اسی طرح حج کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اللہ کی رحمت ان میں جو بہترین جب قبول کرتا ہے اللہ تو پھر ہر بندے کے اپنے حساب سے نہیں کرتا. جس بندے کا بہترین حج ہوتا ہے وَنَجْزِيَهُمْ وَيَجْزِيَهُمْ بِأَحْسَنَ مَا عَمِلُوا. وہ جو بہترین ان میں حج کرنے والا ہوتا ہے اللہ پاک کہتا ہے اس کے ریٹ پر لے لو حج ان کا، اس کے صدقے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ دین میں حسد اچھا نہیں ہے. اگر ایک آدمی اچھی طرح ٹک کے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کی نماز کا ریٹ آپ کا لگ جائے. اس میں حسد نہیں. ایاک نعبد. ہم تیری ہی بندگی کرتے، تیری ہی بندگی کرتے. تیری نعبدو کا قنوت میں نا وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ. ہم تیرا شکر کرتے ہیں تو شکر تو ہم بہت ساروں کا. حضور نے فرمایا من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ جو 100 نہیں واپس دے سکتا وہ 1,00,000 کسی کا کیا واپس کرے گا؟ جو معمولی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا وہ ان احسانات کا بدلہ کیسے دے گا کہ جن کو گننا بھی محال ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تو چونکہ ہم شکر ماں باپ کا بھی ہم شکر کرتے ہیں، ہر ایک کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لہذا یہ نشکرو کا ولا نکفرو کا. تو نعبدو کا نہیں ہے. اگر صرف نعبدو کا ہوتا تو یہ پھر اس کے بعد واو نعبدو کا وَنَعْبُدُ فُلَانًا وَنَعْبُدُ فُلَانًا وَنَعْبُدُ فُلَانًا.
میں تمہیں بھی خرچہ بیچتا ہوں، فلاں کو بھی خرچہ بیچتا ہوں، فلاں کو بیچتا ہوں، بھائی کو بھی بیچتا ہوں، بہن کو بھی بیچتا ہوں، پڑوسی کو بھی بیچتا ہوں، پھر تو یہ بہت سارے واو لگ جاتے نا. ایا کے بعد کچھ نہیں لگتا. پھر ایا کا مطلب یہ ہے کہ ہم تیری ہی غلامی کرتے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے استعانت چاہتے ہیں ہر لحاظ سے کہ ہمیں اس غلامی میں پورا اترنے کی توفیق بھی تو نہیں دینی، احوال و حالات بھی تو نہیں لانے ہیں. ہم تجھ سے ہی استعانت چاہتے ہیں. اگر اس ہی میں نعبدو کا اِيَّاكَ نَعْبُدُ، اگر اس میں کوئی داخلے کا رستہ نہیں، اگر عبادت میں ایا کے بعد کوئی داخلے کا رستہ نہیں ہے تو وہی ایا کا استعانت میں بھی لگا ہے، وہاں ولیوں کے لیے دروازے کیوں کھول لیے جاتے کہ جی وہ تو اللہ کے اپنے ہیں نا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو ان کے بارے میں اللہ نے کہا، یہ تو نہیں کہا اللہ پاک نے وہ پورا کوٹا لے آئیں گے پیچھے. اللہ کے ولیوں کو تو جی وہ تو اللہ کے اپنے ہیں، اللہ کے دوست ہیں. تو اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو کہے کہ اگر میں نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے تو غیر کے ساتھ نہیں کی، وہ تیرا دوست ہے، ہر وقت تو اس کے گھر میں گھسا رہتا ہے، وہ تو ساتھ اس کو لگا کے لے کر آتا ہے، تیرا لنگوٹیا، تیرا کلاس فیلو ہے، کوئی غیر نہیں ہے، تو اس کی بات صحیح ہے. اور اگر یہ کہہ دے وہ تیرا بھائی ہے، اسے ماندہ انہیں بھی دودھ پیتا ہے، کوئی غیر نہیں ہے، تیرے باپ کا بیٹا ہے، یہ دلیل صحیح ہے. شوہر کی غیرت نہیں نا برداشت کرتی، اسی طرح اللہ پاک کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی. تورات میں اس کو زنا کہا ہے. اے بنی اسرائیل، تو وہ عورت ہے جس نے پہلی رات اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی ہے، ابھی تمہارے قدموں سے اس دریا کی مٹی نہیں گئی تھی جو میں نے تمہارے لیے خشک کر کے تمہیں پار لنگایا تھا، اور تم نے موسیٰ سے کہا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو ہمیں بھی اسی طرح مٹی کا بت، مٹی کا خدا بنا دے جس طرح وہ بنا کے خدا بیٹھے ہوئے جو انہوں نے پار کیا. تو وہ جو صوفی قسم کے تھے نا لوگ، یہ وہاں سے چلا ہے سلسلہ یہودیوں سے. تو وہ بیٹھ گئے اپنا اپنا مراقبہ کر کے. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ کوئی ہمارے لیے رستہ نہیں، ہم بھی تھوڑا سا یوگا کر لیں. اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. وہ ایک ایک لے کر بیٹھ گئے. ہم تو توحید والے ہیں نا، ہمیں تو بڑا سا ایک ہی بنا دے مینار پاکستان جتنا، ہم سارے اس کے گرد بیٹھ جائیں گے، موحد ہو جائیں گے، ایک کی ہم پوجا کریں گے. دیکھیں آپ سیاست ان کی دیکھیں. قال انکم قوم تجہلون، تم جاہل قوم ہو، مسئلہ تمہارا یہ ہے. اب میں تمہارے لیے الہ بنا دوں، وقد فضلکم علی، تم نے اس کے احسانات کو نہیں دیکھا، میں اس کو چھوڑ کے تمہیں اور الہ بنا دوں، مٹی کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کچھ بھی ہے، گناہگار بھی ہیں، تو ابلیس سے زیادہ نہیں ہے الحمدللہ. اگر وہ رب کہہ کے رب سے اپنا حصہ لے سکتا ہے تو ہمارے رب کو رب کہنے سے سارے مسائل حل ہو جاتے. کہیں اس نے کہا کیا گناہگارو خبردار میری طرف آئے میں تمہارے بوتھے توڑ دوں گا. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اپنی جانوں پر زیادتی کر لینے والوں، اللہ کی رحمت سے مایوس مت، یہ گناہ مت کرو. اللہ پاک گناہ بھی تو کوئی تھوڑے نہیں کیے نا. میں عیباں وچ عمر گزاری کر کر کاغذ کالے، پھر بھی آس نہ توڑی ربا ویکھ کرم دے چالے. گناہ بھی تو تھوڑے نہیں کیے. فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے بخش دے گا. انہ هو الغفور الرحیم. تو جب آپ رب سے دعا کرتے ہیں نا، تو جو پہلا آپ کو فائدہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں، کبھی ہم نے حساب بھی نہیں لگایا. آپ نے جاب کے لیے کی نا، جاب ملا یا نہیں ملا، تیرے منہ سے جب یا رب نکلتا ہے سب سے پہلا کام سارے پچھلے فولڈر ڈیلیٹ. یہ تھوڑا فائدہ ہے.
وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے. دعا ضائع، بندے کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ نوٹ کر لیے جاتے ہیں، محفوظ کر لیے جاتے ہیں، مناسب ہو تو اسی وقت. بندہ کہتا ہے جی میں نے یا اللہ میری فلاں سے شادی ہو جائے، نفل پہ نفل پڑھ رہا ہے. اب وہ مقدر کسی اور کا ہے، وہ نفل ضائع نہیں گئے، وہ اللہ کو پکارنا ضائع نہیں گیا. وہ کہا نا کہ میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں. کسی نے ہاتھ آگے کیا اور اللہ نے پکڑ کے ڈال دیا، اور ابھی تک کوئی نفل پڑھ کے مجھے مانگ رہا ہے. میں کسی کے دستے طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے. اب اگر دیکھنا ایک بچے کی چیز ہو نا، دوسرا بچہ ضد کر نہیں میں نے یہ دودھ پینا ہے، میں نے یہ ٹافی کھانی، تو ماں باپ پھر پٹکار بھی لگا دیتے کہ حق دوسرے کا تو نے کیوں کھانا ہے، حق کسی اور کا تو تڑپ تڑپ کے مانگ رہا ہے، اور وہ تیرے درجے بھی بڑھا رہا ہے، تیری دعائیں محفوظ بھی کر رہا ہے. قیامت کے دن ان کی کمپنسیشن بھی ہوگی، تمہیں اس کے بدلے میں نیکیاں بھی ملیں گی، تمہارے گناہ بھی معاف کیے جائیں گے. اللہ تمہیں مارتا نہیں ہو، پھٹے منہ مقدر کسی اور کا ہے، مغرولا ہو. یہ ربوبیت ہے نا کہ یہ دعائیں ضائع نہیں جائیں گی، لکھ لی جائیں گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مانگتے. کہاں جاؤں؟ بچہ کچھ بھی ہو، نماز نہ بھی پڑھی ہو تو فیس باپ سے ہی مانگتا اچھا لگتا ہے، یا بار چوک پہ کھڑا ہو جائے جو گاڑی والا روکے تو انکل وہ فیس دینی ہے کل. اور گناہگار بھی ہو تو بندے تو رب کے ہو نا، قبروں پہ جا کے مانگو گے تمہیں مل جائے گا. رب کوئی بدنام کرو گے نا کہ ہم رب کے مارے ہوئے آئے ہیں، وہاں نہیں ملا تو یہاں آئے. چیز ابو ظبی میں مل جائے تو شارجہ دماغ خراب ہے کسی کا جائے گا. وہاں کیوں گئے ہو؟ گلا ہی لے کر گئے ہو نا. وہ جی رجے گھر دا کتا بھکھا جی، کتا ہی بن کر گئے ہو نا. بندے تو نہیں بنے، بندے بنتے تو یہی مل جاتا تمہیں. ملتا تو ہندوؤں کو بھی ہے، بچے بھی ہو رہے ہیں ان کے، بیٹے مانگتے بیٹے بھی ان کو، تو بڑے بڑے پڑھے لکھے بیٹے ان کے، بڑے بڑے بزنس مائنڈڈ بیٹے درگا دیوی نے دیے. مانتے ہو؟ نہیں. مان لیں تو کافر ہو جائیں ہم. ہم کہتے ہیں اللہ نے دیے، وہ ایسے ہی پتھر سے مانگ کر خوش ہیں. عیسائی کہتے ہیں جیزس کرائسٹ دیتا ہے، اس کے پاس ہیں فائلیں. تو عیسائیوں کے یہاں بچے نہیں ہوتے، عام پیدا ہوتے ہیں. ان کے بچوں کو بھی دو آنکھیں ہوتی ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں ہم سے زیادہ. یورپ والوں کی بات کر رہا ہوں. کہاں سے جیزس دیتا ہے ان کو؟ یہ بات آپ مان لیں کافر ہو جائیں گے. کہ کون دیتا ہے ان کو؟ اللہ. ہاں اپنا کہہ دے کہ یہ دولے صاحب کا ہے تو آپ مسلمان ہیں پکے. کوئی مانے نہ مانے، میرا بیٹا جو ہے یہ بابے شاہ کمال کا ہے، آپ بالکل پکے مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہے، روزے بھی رکھتے. یہ دمڑیاں والی سرکار کا ہے. میرے والد صاحب نے میرا عقیقہ نہیں دیا تھا، شاید میری شادی کے بعد دیا انہوں نے. لیکن بابا شادی شہید بکرا قرض لے کر دے آئے تھے، منت مانی ہوئی تھی. اب یہ بات بہرحال الحمدللہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ ان کو انتقال ہوئے، اللہ پاک نے توحید عطا فرمائی تھی سارا، لیکن وہ جہالت کے زمانے کی باتیں تھیں. تو ہم یہ کہیں کہ ہمارے بزرگوں نے دیا تو ہماری مسلمانی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر اللہ کی عزت پہ کوئی حرف نہیں آتا. ہاں ہم یہ مان لیں کہ درگا دیوی دیتی ہے، پھر ہم کافر ہو جائیں گے. کہتے ہیں ان کو اللہ دیتا ہے، عیسائیوں کو اللہ دیتا ہے، یہودیوں کو عزیر نے، یہودی کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عزیر کی مور لگ کے آتی ہے ہمارے. شرک ان میں بھی پیچھے ہم بھی کسی سے نہیں. یہودی مانگیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں بکواس کرتے ہیں، ان کو اللہ دیتا ہے. ہندوؤں کو اللہ دیتا ہے، ایسے ہی کہتے ہیں درگا دیوی دیتی ہے. عیسائیوں کو جیزس نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے. تو تمہاری اللہ کے ساتھ کوئی نسلی دشمنی چل رہی ہے کہ تمہیں اللہ نہیں دیتا، تمہیں دولے شاہ دیتا ہے. اپنی بار اللہ تمہارا کہاں چلا جاتا ہے اور تمہارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے، تمہاری مسلمانی کہاں سو جاتی ہے. ایاک نستعین، ہم کچھ بھی ہیں، شرابی ہیں، زانی ہیں، کچھ بھی ہیں، مانگیں گے تجھ سے. جب تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، جائے گا ہم. اور وہ کہتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ تم شرابی بھی ہو،
جب ہاتھ اٹھاتے ہو تو ان ہاتھوں کو میں خالی نہیں بھیجتا، سارے فولڈر ڈیلیٹ پاک صاف کر دیتا ہوں، اور دیکھو مجھ سے مانگنے آیا ہے۔ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو، تم کہتے تھے نا کیوں بنایا ہے، اس کے گناہ دیکھو اور اس کی امید دیکھو۔ ہر آسے دی آس میں توڑی جو آسا کر آیا، ساری زندگی میں لوگوں کی آسیں توڑتا رہوں، امیدیں توڑتا رہوں، جس نے بھی آ کے دروازہ بجایا خالی بھیجا میں نے۔ ہر آسے دی آس میں توڑی، میاں محمد صاحب فرماتے ہیں جو آسا کر آیا پھر بھی آس مینو در تیرے دیکھنا میں شرمایا، یعنی سب کی آسیں توڑنے کے باوجود تیرے در کی آس میں رکھ کے بیٹھا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، بندگی کا لفظ، غلامی کا لفظ جو ہے نا، یہ ہمیں سٹرائک کرتا ہے بڑا، کیونکہ غلامی کے ساتھ تلخ یادیں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ انسانوں کی غلامی ہے۔ بہرحال موضوع انشاءاللہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔